बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सुहेल बड़ाई साहब पे बात कर लेते हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा है जिसके ऊपर बड़ी तशवीश का इज़हार किया जा रहा है कि उन्होंने एक तरह से कुछ लोगों का ख्याल यह है कि उन्होंने एक बात की है कि इमरान खान को फैसला करना होगा कि उनको ठिकाने लगाया जाए, उनकी जान ली जाए, इस तरह की बात। क्योंकि इससे पहले आपको पता ही है कि सुहेल बड़ाई साहब ने एक अहम मुलाकात के बाद ये कहा था कि इमरान खान का अंजाम भुट्टो जैसा हो सकता है, यानी खुदा न खास्ता जेल में उनकी ज़िंदगी का खात्मा किया जा सकता है। अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे। तो अच्छा, सुहेल बड़ाई कहते हैं कि पहले मैं कुछ चीज़ें और उनकी बयान कर दूं। वो कहते हैं कि पिछले इलेक्शन से लेकर अब तक सियासी अहवाल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। ये भी उन्होंने झूठ कहा है, बड़ी तब्दीली आ गई है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। फिर वो कहते हैं कि इसीलिए कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मौजूद है, लेकिन कोई मौसर डिसिप्लिन ना होने की वजह से उनकी स्टेट पावर खत्म हो चुकी है। ये भी उन्होंने झूठ बोला है, गलत बयानी की है। उनकी स्टेट पावर पीटीआई की खत्म नहीं हुई, सिर्फ यह है कि लोग निकलने से खौफजदा हैं। वजह 26 नवंबर है, वजह मुरीद के है। फिर वो कहते हैं कि सुना है कि शुरू में कई नूनियों को, नून लीग वालों को इस बयानी को तस्लीम करने में तामुल था और वो अपनी पसे पर्दा मीटिंग्स में कहते थे कि तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ ना लगाया जाए, लेकिन वक्त की मजबूरियों और तहरीक इंसाफ के साथ किसी मसालिहत के न होने ने अब नूनियों को फौज के साथ इस मसले पर हम आहंग कर दिया है और वो भी कायल हो गए हैं कि तहरीक इंसाफ 9 मई को जजेस और चंद जर्नैलों के साथ मिलकर इनकलाब लाने की तैयारी में थी। बल्कि अब तो अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये झूठ बोल रहे हैं। वो आज तक तहरीक इंसाफ पे ये केस नहीं बना कि तहरीक इंसाफ 9 मई को फौज के अंदर को कू करवाना चाहती थी। ऐसा कोई केस तहरीक इंसाफ के अंदर के ऊपर नहीं बना। हर झूठा केस बना है, हर झूठा और बेबुनियाद केस बना है। अगर ये बात थी तो सबसे पहले तो ये केस बनना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद कहते हैं, ये अब आप अंदाजा लगाएं कितनी सतही बात वो लिख रहे हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि हालिया पाक भारत जंग के दौरान भी तहरीक इंसाफ का मंसूबा था कि अडाला जेल तोड़कर पहले इमरान खान को रिहा करवाया जाएगा और फिर जीएच के ऊपर हमला किया जाएगा। इतनी सतही और बेबुनियाद चीज वो लिख रहे हैं, इतनी सतही। अच्छा, फिर वो कहते हैं अच्छा, इस बयानी को अपनाने के बाद यानी नून लीग ने जो बयानी अपनाया हुआ, इस बयानी को अपनाने के बाद नूनी मनसूबा बंदी में यह वाज़ेह है कि मुस्तकबिल करीब में तहरीक इंसाफ से किसी किस्म की मफामत और इमरान खान की रिहाई का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। एक बंदों का मंसूबा होता है, एक अल्लाह की हिकमत होती है। बहरहाल बंदों के मंसूबे तो यही हैं कि इनका तो बस नहीं चलता कि ये कहें कि हमने मरना ही नहीं है कभी, लेकिन कुछ अल्लाह के भी फैसले होते हैं। आगे वो कहते हैं कि अब नून को इल्म हो गया है कि पंजाब का मैदान उनकी सियासत के लिए खुला है। हाँ, बड़ा खुला है। कहीं ना मियां नवाज शरीफ गुजरा जाए, कहीं किसी इलाके में जाके दिखाए, जितना खुला है ना, अब इससे ज्यादा बात हो नहीं सकती। मरियम नवाज साहबा को कहें ना कि जाए ना जरा जलसों में और जाए ना कोई बगैर हुकूमती उसके कोई जलसा करके दिखाएं, पता चल जाएगा कानूनी की कितनी पॉपुलैरिटी है। लोग नहीं आते इनके जलसों में, लोग इनके जलसों में नहीं आते। ये जाके जाए ना जरा जलसे करके दिखाएं कि ये देखें जी हजारों लोग आ गए। और भाई, आपने पंजाब में जो करप्शन, लूट मार, इस वक्त जो इल्जामात लग रहे हैं, जो इस वक्त लोगों के गुर्बत की सूरत हाल है, जो बेरोजगारी की सूरत हाल है, कौन आता है आपके जलसों में? और आप कह रहे हैं कि उनके लिए मैदान खुला है। ये भी झूठ है कि पंजाब का मैदान उनकी सियासत के लिए खुला है, तहरीक इंसाफ के लिए कोई माफी नहीं। इसलिए नून पीपल्स पार्टी को इस सूबे में कोई जगह देने को तैयार नहीं। अब आखिर में आ जाए, ये है वो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जिसके ऊपर बहुत बात हो रही है। तो ये की जा रही है कि नवंबर के बाद से मुल्क में वाज़ेह सियासी सिफ्त नजर आना शुरू हो जाएगी। ये तो तय है कि मौजूदा सेटअप में तहरीक इंसाफ के लिए कोई जगह नहीं। यह भी तकरीबन तय है कि हुकूमत को इत्तेहादी जमातों के साथ चलाया जाएगा। यह भी वाज़ेह नजर आ रहा है कि मईशत को बेहतर बनाने पर फोकस बढ़ेगा। भाई, अब तक कौन सी 3 साल में मईशत बेहतर हुई है जो आगे ये बेहतर बनाएंगे? अच्छा, इन तयशुदा अमूर के अलावा बहुत से ऐसे अमूर हैं जो अभी तय नहीं है और उन पर भी अंदरूनी इख्तलाफात हैं। मौजूदा सेटअप अगले वज़ीर आज़म के लिए मरियम नवाज का नाम फाइनल कर सका है या नहीं? बिलावल भुट्टो भी इस ओहदे के उम्मीदवार हैं। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, रहम करे, रहम करे कि अब अगले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज तैयार हो रही हैं। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान के ऊपर, किस तरफ ये मुल्क को लेकर जा रहे हैं कि अब मरियम नवाज या बिलावल में से कोई पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म होगा। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला माफ करे, किस तरफ पाकिस्तान को ये लोग लेकर जा रहे हैं। अच्छा, और वो कहते हैं कि फाइनल नहीं हो सका कि इनमें से कौन होगा। और वो साथ भी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो भी इस ओहदे के उम्मीदवार हैं और हुकूमत के अंदर बैठे कई चेहरे भी इसके ख्वाहिशमंद हैं। बहरहाल ये है वो जुमला। बहरहाल ये तो तय होना बाकी है कि सेटअप आइंदा के लिए किसके फॉल निकलेगा। दूसरा अहम मामला इमरान खान की जिंदगी और सियासी मुस्तकबिल का है। यह फैसला भी कभी न कभी करना होगा कि क्या इमरान खान को इसी तरह जेल में रखकर अदम इस्तेहकाम का रिस्क हमेशा बरकरार रखना है, यह इस मामले के हल के लिए कोई रास्ता मौजूद है। यानी वो वाज़ेह कह रहे हैं कि फैसला करना है
کہ عمران خان کی خدا نخواستہ جان لینی ہے یا وہ زندہ رہیں جیل میں اور اس سسٹم کے لیے مسائل پیدا کرتے رہیں. یہ بہرحال بہت خطرناک ہے. تحریک انصاف کو اس چیز کو دیکھنا ہوگا اور تحریک انصاف کو اس کے اوپر جو اس سے پہلے بھی سہیل بڑائی صاحب کے کالم ہے وہ کس ماحول میں لکھے گئے, کس وقت لکھے گئے, ان تمام چیزوں کو بنا کے تحریک انصاف کو اس کے اوپر ذرا دباؤ جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر ہے. اچھا یہ خبر جہانگیر خان صاحب نے دی ہے. جہانگیر خان اے آر وائی کے بہت اچھے رپورٹر ہیں اور ظاہر ہے جب کوئی بھی رپورٹر خبر دیتا ہے تو وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ کا احوال جب کسی اس کے ممبر سے پوچھتا ہے تو وہ جو بتاتے ہیں وہ وہی خبر دیتا ہے. اچھا خبر ان کی خبر بالکل درست ہے لیکن ہے بہت انٹرسٹنگ خبر. انہوں نے کہا کہ ان کے جو سورسز ہیں جو پیپلز پارٹی میں, پیپلز پارٹی کی ایک سی سی کا اجلاس ہوا. مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے فیصلے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل میں ہوتے ہیں یا کونسل ہے یا کمیٹی ہے جو بھی ہے, اس میں پیپلز پارٹی کے اگر وہ سمجھتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں تو اس کو فوری طور پہ کسی دماغ کے اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانا چاہیے. دماغ کا اس کو ایم آر آئی کروانا چاہیے کیونکہ اس کے دماغ کا جو مرض ہے وہ سی ٹی اسکین میں نہیں آئے گا, وہ ایم آر آئی میں آئے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, بلکہ نہیں ہے, سی ٹی اسکین میں بھی آ جائے گا کیونکہ کسی کے دماغ میں اتنا بڑا تو اتنی بڑی تو بیماری ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے فیصلے پیپلز پارٹی کی میٹنگز میں ہوتے ہیں. مطلب پیپلز پارٹی کے فیصلے کیا ہونے ہیں یہ اختیار زرداری کے پاس بھی نہیں ہے, یہ بلاول کے پاس بھی نہیں ہے, تو ان کی کمیٹی کے پاس کیا ہونا ہے. تو خیر سی سی کا انہوں نے اجلاس کیا اور اس کے حوالے سے جو خبر دی جہانگیر خان صاحب نے, اس میں انہوں نے کہا کہ ذرائع کے مطابق سی سی کے اجلاس میں حکومت سے اتحاد کے خاتمے کا مطالبہ بھی سامنے آیا اور اراکین وفاق اور پنجاب حکومت نے نون لیگ کے رویے پر کھل کر بات کی اور وہ برسے نون لیگ کے رویے پر, اور انہوں نے جو کے پی کے اور پنجاب کے اراکین ہیں ان کی جانب سے جذباتی گفتگو کی گئی. ذرائع کے مطابق اراکین کا کہنا تھا کہ پارٹی قیادت حکم دے, وفاق پنجاب میں نون لیگ کو تگنی کا ناچ نچا دیں گے. نون لیگ بار بار کی سیاسی ٹھوکروں کے باوجود کچھ نہیں سیکھ سکی. پی پی قیادت چٹکی بجا کر وفاق میں حکومت گرا سکتی ہے. یار مطلب یہ پیپلز پارٹی والے ان کو بتا رہے ہیں نا جہانگیر بھائی کو کہ ہم نے کہا ہے زرداری صاحب کو ہم چٹکی بچا کے حکومت گرا سکتے ہیں. او بھائی خدا کا خوف کیا کریں, مطلب اپنی آپ سیاسی اوقات دیکھیں, اپنی سیاسی حیثیت دیکھیں اور پھر آپ دیکھیں آپ بات کتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں. آپ کی حیثیت اور اوقات سیاسی طور پر یہ ہے کہ آصف علی زرداری اپنی مرضی سے نیند کی گولیاں نہیں کھا سکتا. 26 آئینی ترمیم جب اکتوبر میں ہونی تھی تو حکم دیا گیا زرداری کے وہاں سٹاف سارے کو کہ زرداری کو آج نیند کی گولیاں نہیں کھانے دینی, اس کو ساری رات جگانا ہے کیونکہ رات کو 3-4 بجے جا کے 26 آئینی ترمیم ہوگی تو رات کو دستخط کروانے. تو جو زرداری اپنی مرضی سے نیند کی گولیاں نہیں کھا سکتا وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کریں گے. اس پہ اسد اللہ خان صاحب نے بڑا پیارا کمنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا نا کہ حکومت کو مزید وقت دینے کا فیصلہ کیا کہ ہم مزید وقت دیتے ہیں حکومت کو, وفاقی حکومت کو. انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی ملازم اور نوکر اور چپراسی کے کہ میں نے اپنے مالک کے پاس مزید نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو پیپلز پارٹی کا حکومت کے ساتھ چلنے کا فیصلہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی نوکر کہے کہ میں نے اپنے مالک کی نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا, مزید نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا. آگے جہانگیر خان صاحب کی خبر کہتی ہے کہ ذرائع نے بتایا, پیپلز پارٹی کے ذرائع نے بتایا کہ سی سی نے جماعت اور قیادت کی عزت نفس پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. اور بھائی کیا عزت نفس ہے آصف علی زرداری کی, کیا بلاول کی عزت ہے بھائی. پاکستانیوں سے جا کے پوچھیں کہ ان کی عزت کیا ہے, ان کی لوگ ان کو کس طرح سے ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اراکین کا کہنا تھا کہ پی پی اور بلاول بھٹو کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں. اگر پیپلز پارٹی کو عزت کا خیال ہوتا تو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے جو پچھلے 3 سال میں پیپلز پارٹی نے کی ہے. ان کی کوئی عزت نہیں ہے, ان کی کوئی عزت نفس نہیں ہے. آگے کہا گیا کہ اتحاد پیپلز پارٹی نہیں نون لیگ کی ضرورت ہے. آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی سی سی کو حکومت سے مذاکرات پر بریفنگ بھی دی گئی. حکومتی اتحاد سے نکلنے کا مطالبہ کے پی کے اور پنجاب کے اراکین نے کیا اور اراکین کا کہنا تھا کہ حکومت سے اتحاد پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی خودکشی سے کم نہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت حکومت میں باضابطہ شامل ہو یا اتحاد ختم کرے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آصف زرداری کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے تحفظات دور کرنے کا یقین دلایا ہے اور پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد کی بھی یقین دہانی کرائی ہے. اور آگے اس طرح کی فضول باتیں ہیں ساری جو پیپلز پارٹی نے بتائی ہیں. تو آگے جی ذرائع نے بتایا کہ آصف زرداری کی درخواست پر سی سی نے حکومت کو 1 ماہ کی مہلت دینے کی منظوری دی ہے. مطلب اللہ کی شان, اللہ کی قدرت. آپ پیپلز پارٹی کی سی سی کو زرداری کہے گا کہ 1 ماہ اور حکومت کو دے دیتے ہیں. اور بھائی آپ کی جسم میں, آپ کے سیاسی جسم میں روح ہی آپ کی نہیں ہے, کسی اور کی پھونکی ہوئی ہے, آپ کیا فیصلے کر سکتے ہیں.
آگے جی سناء اللہ خان صاحب کی خبر ہے جو رپورٹر ہیں، کچھ اور خبریں پھر آتے ہیں اس کے اوپر جو سہیل بڑائی صاحب کا کالم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹماٹر کی قیمتیں 500 روپے کلو سے بڑھ گئی ہیں، آٹے اور گندم کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے، نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی سوئی ہوئی ہے، عوام کے مسائل سے اتنی بے خبر حکومت شاید ہی کبھی دیکھی ہو، اور کراچی میں بتایا جا رہا ہے کہ 700 روپے فی کلو جو ہے وہ ٹماٹر کا قیمت پہنچ چکی ہے۔ سناء اللہ خان صاحب کا ایک اور کلپ وائرل ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ سے وزیر اعظم جو ہیں انوار اللہ کاکڑ وہ جاتے جاتے 2 بلٹ پروف گاڑیاں لے گئے ہیں، اور جس کی خود ہی انہوں نے منظوری دی ہے، اور اب وہ ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ہاں میں استعمال کر رہا ہوں۔ ثاقب بشیر صاحب نے بتایا ہے کہ جو 26 نومبر کے بعد جو متی اللہ جان صاحب کو اور ثاقب بشیر صاحب کو جبری طور پہ اغوا کیا گیا تھا، اور پھر ثاقب بشیر صاحب کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور متی اللہ جان صاحب کو پھر ایک جھوٹے کیس میں ملوث کر دیا گیا تھا کہ وہ آئس کی سمگلنگ کرتے ہیں اور آئس بیچتے ہیں، مطلب گھٹیا اور سطحی بات تھی، اور جس پہ رانا سنولا نے کہا تھا کہ یہ کیس بنانے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور متی اللہ جان کے خلاف یہ کیس جھوٹا ہے اور یہ ختم ہونا چاہیے۔ اب اس میں چالان پیش کر کے اور متی اللہ جان صاحب کا باقاعدہ ٹرائل جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ہارون رشید صاحب کے ایک ٹویٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا، انہوں نے بڑا زبردست ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ شریف خاندان نے پاکستانی قوم کے ساتھ جو کیا اس پر ناول لکھے جائیں گے، فلمیں بنیں گی، افسانے رقم ہوں گے، بنو امیہ کے بدترین بادشاہوں کی یادیں تازہ کر دیں، عہد آئندہ کے لوگ اس قوم کی بے حسی پر حیرت کریں گے کہ انہیں گوارا کیسے کیا، یعنی شریف خاندان کو گوارا کیسے کیا، لوگ اٹھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے۔ اچھا ایک اور چیز آپ کو عرض کروں کہ راجہ شہباز بھٹی یہ بہت ایکٹیو ہیں، سب سے زیادہ موبلائزیشن انہوں نے کی ہے، یوتھ کو موبلائز کیا ہے، اڈیالہ کے باہر سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز انہوں نے کی ہیں، ان کو 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، اب تو تقریباً 36 گھنٹے ہو گئے ہوں گے، F10 سے ان کو غیر قانونی طور پہ حراست میں لیا گیا، یہ تمام کیسز میں ضمانت پر تھے، اور اس کی ان کے حوالے سے جو اویس یونس ایڈوکیٹ ہیں اور شمسہ کیانی ہیں، یہ اور باقی جو پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں جو ایکٹیو ہیں اور وکلا ہیں، وہ مختلف عدالتوں میں گئے ہیں، لیکن ان کو پیش نہیں کیا گیا، اور ان کو فوری طور پہ کسی بھی عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے، اور ان کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا گیا۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ وہ مخلص ہیں اور یوتھ کو انہوں نے موبلائز کیا ہے۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ حافظ۔